السلام علیکم دوستوں. آج نماز میں پڑھی جانے والی چھوٹی صورتوں میں سے سورہ عصر کا ترجمہ اور اس پہ تھوڑی سی تشریحی بات. دوستو چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. والعصر، اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھاتا ہے عصر کی. عصر ہم اس وقت کو کہتے ہیں جو ظہر اور مغرب کے درمیان ہے، اور اس عصر کے وقت فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں. فرشتے جو پرانے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے، شفٹ ختم ہو جاتی ہے اور نئی شفٹ آتی ہے. یہ دونوں عصر کے ٹائم اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ وقت بڑا مخصوص ہے. ایک تو اس وقت کے لحاظ سے اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے. دوسرا، یہ جو ہم 24 گھنٹے یہ جو ہم وقت گزارتے ہیں یہ بھی عصر ہے، کیونکہ عصر کا مطلب ہے وقت. اور تیسری بات، عصر کا مطلب ہے دنیا، یعنی دنیاوی جدیدیت. جیسے ہم کہتے ہیں عصری علوم، ہم کہتے ہیں نا جدید علوم. یہ جو دنیا کی جدیدیت ہے، یہ دن بہ دن جو جدیدیت آ رہی ہے، یہ اس کی بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے. والعصر، قسم ہے عصر کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. یعنی یہ جب پیدا ہوا ہے تو یہ خسارے میں ہی پیدا ہوا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے. آسان سی مثال دے دیتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو حالت ہے اور پاکستان کے قرضے کی جو حالت ہے، تو اس میں مذاقاً لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب نوزائیدہ بچہ پہلی سانس لیتا ہے تو وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہوتا ہے، قرضہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اس طرح سے یہ جو انسان ہے، یہ اگر اپنے اندر کی دولت کو دیکھ لے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر اس کو دیکھ لے تو یہ تو خسارے میں ہے ہی ہے، مقروض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس بچے کے لیے خوراک کا بندوبست کیا، ماں کے پیٹ کے اندر اور پھر ماں کے پیٹ کے باہر، پھر ماں جیسی ہستی اس کو دی، باپ جیسا ایک نگہبان اس کے لیے میسر فرمایا، اور پھر اس کے گرد رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے اس کے لیے، اور ان رشتوں میں اس کے لیے محبت رکھی، اس کے لیے رہنمائی رکھی. یہ سب جب انسان دیکھتا ہے، وہ جب پل پل بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ اور بھی مقروض ہوتا جاتا ہے. یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے، جس نے اسے پیدا کیا. اور وہی اللہ یہاں کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین، مگر وہ لوگ، یعنی خسارے میں سب لوگ ہیں. جو انسان ہے وہ چاہے کہیں کا بھی ہے، وہ چاہے امریکہ کا ہے، پاکستان کا ہے، سری لنکا کا ہے، جہاں کا بھی ہے، وہ چاہے افریقہ کا ہے، یورپ کا ہے، آسٹریلیا کا ہے، کہیں کا بھی وہ ہے، وہ خسارے میں ہے. مگر کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین، مگر وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے. اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ایمان ہے. اور پھر ایمان مفصل جو ہے
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बादिल मौत। ये तफसीलन ईमान है। इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल किए, यानी अल्लाह ताला की बंदगी की और अल्लाह ताला के बंदों के हकूक अदा किए, ये होते हैं नेक अमाल। आधा नहीं कि हम आधा ईमान लाते हैं और आधा छोड़ जाते हैं। हम अल्लाह की बंदगी कर लेते हैं, उसकी इबादत कर लेते हैं, अल्लाह ताला के बंदों को ठोकर मार देते हैं। ये आधा हो गया, हम आधी बात मान रहे हैं, आधी छोड़ रहे हैं। या हम बंदों को तो ले लेते हैं, उनकी खिदमत में हम पड़ जाते हैं, मगर अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह ही को नहीं मानते। ये भी आधा हो गया, इसका कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने हकूक तो बख्श दूंगा, मगर अपने बंदों के हकूक उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक वो न बख्श लें। तो वह अमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल किए, सालेह आमाल किए। व तवासौ बिल हक, और आपस में हक की तलकीन करते रहे। हक की तलकीन क्या है? यही है कि अल्लाह की मानो, उसके अहकाम पे चलो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा उसकी पैरवी करो, और अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करो, उनके हकूक पे डाका नहीं डालो। ये है हक। और तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, और आपस में तहम्मुल की तलकीन करते रहे। बेसब्री न करें, बेसब्री न करें, अल्लाह पे यकीन रखें, सब्र से काम लें। ऐसे सब्र से काम लें जैसे हम रमज़ान के रोज़ों में काम लेते हैं। कैसा ना हो कि हमारा रोज़ा ख़राब हो जाए। इस तरह से सब्र से काम लें ताकि हमारे ईमान ख़राब ना हो।